کا مقصد کووڈ-19 کے جو پیشنٹس ہیں ان کے بارے میں چند ہدایات ہیں، کیونکہ میں خود اس میں ابھی ریسنٹلی مبتلا رہ کے ابھی نکلا ہوں، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ایسا پیغام ہو جو کہ جس سے میں گزرا ہوں اور جس سے، لیکن الحمدللہ میں نیگیٹو ہو گیا ہوں۔ مجھے 19 دن لگے اور ان 19 دنوں میں میں نے کوئی اپنا تقریباً 6 kg کے قریب وزن بھی لوز کیا۔ مجھے سمٹمز تھے، فیور بھی تھا لیکن 100 سے نیچے تھا، باڈی ایکس اینڈ پینز بہت زیادہ رہے اور اوکیجنل ڈرائی کف بھی جو ہے وہ رہی۔ تقریباً 19 دن میں نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھا اور بالکل میں باہر اپنے گھر سے نہیں نکلا، اور میں بہت خوش اس چیز پہ ہوں کہ اس انڈر لائنگ ہارٹ کنڈیشن کے باوجود اللہ نے مجھے ہمت اور لوگوں کی دعائیں، خاص طور پہ آپ کے پیاروں کی دعاؤں کی وجہ سے جو ہے میں اس سے باہر نکل آیا۔ ایک چیز میں بڑا کلیئرلی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس بیماری نے، اس وائرس نے ہر ایک تک پھیلنا ہی پھیلنا ہے، اور کیونکہ اس کی ابھی تک ویکسین آئی نہیں، اور اگر آ بھی جائے تو وہ حتمی نہیں ہوگی۔ تو جن لوگوں کو ابھی تک نہیں ہوا وہ اس چیز کی تیاری کریں کہ ان کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ اتنا اچھا ہو جائے کہ اگر اس پہ یہ حملہ جب بھی ہو، آج کل جب بھی ہو، تو وہ ان کو اتنا افیکٹ نہ کرے۔ امیونٹی سسٹم جو انکریز ہو سکتا ہے وہ ہماری ماحول اور ہماری جو انوائرمنٹس ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے، اور سب سے جو آسان چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں وہ یہ ادرک، لہسن اور دہی کا استعمال ہے۔ اگر خدا نخواستہ جو ہے وہ آپ اس میں آپ کو یہ وائرس ہو جاتا ہے تو پھر سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے فائٹر بننا ہے، آپ نے فائٹ آؤٹ کرنا ہے اس کو، اور اپنا مورال بہت اچھا رکھنا ہے۔ مورال اچھا رکھنے میں آپ کے دوست، احباب اور یہ ماڈرن ٹیکنالوجی یہ آپ کی بہت مدد کر سکتی ہے۔ اپنا ٹائم، زیادہ تر ٹائم کوئی اچھی مووی دیکھیں، کتاب پڑھیں، ٹی وی خبریں اور کووڈ-19 کو فالو نہ کیجیے گا، بلکہ اپنے آپ کو کسی اور طرف دھیان، اللہ کی نماز پڑھیں، تلاوت کریں، تلاوت سنیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی کھلی جگہ میسر ہے تو آکسیجن جو ہے وہ آپ لیں۔ میں ابھی چند ایسی چیزیں جو بالکل کووڈ-19 جن کو ہوا ہے اور مجھے جیسے ہوا ہے، تو مجھے کن چیزوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے کہ میں اس سے باہر نکل آؤں۔ تو پہلی امپورٹنٹ جو چیز میں سب کو بتاؤں گا جن کو پازیٹیو ہو گیا کہ یو نیڈ ٹو بی اے فائٹر۔ مورال اپنا اچھا رکھیں۔ آپ کے جو فیملی ہے وہ آپ کے ارد گرد تو نہیں ہے، کیونکہ 21 دن کی آئسولیشن بہت لمبی آئسولیشن ہوتی ہے۔ تو ماڈرن ٹیکنالوجی، یہ زوم ہے، واٹس ایپ ہے، اس کا استعمال رابطے میں ڈیلی بیسس پہ اپنی بچوں کے ساتھ اور اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کے ساتھ کر سکتے ہیں، تو اس کا استعمال کریں۔ جب آپ پازیٹیو ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ پازیٹیوٹی ہر طرف آپ کو نظر آئے گی، آپ کو آپ کی صحت میں بہتری بھی نظر آئے گی، اور آپ بار بار کوشش کریں گے کہ اور اپنے جو ہے وہ
اچھی سے اچھی غذا کا استعمال کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. میں نے جو روٹین رکھی ان تقریباً 21 دنوں میں اور ابھی تک چل رہی ہے وہ سمپل ہے، ویری سمپل، ہر کوئی کر سکتا ہے. ایک تو ارلی مارننگ اگر آپ اٹھ رہے ہیں، آپ کا بخار آپ کو اجازت دے رہا ہے، ہمت آپ میں ہے، تو ارلی مارننگ جب آپ اٹھتے ہیں تو کم از کم 1 گھنٹہ آکسیجن آپ نے لینی ہے. باہر اگر آپ کے پاس ٹیرس ہے، لان ہے، چھت ہے، تو اس کے اوپر آپ تقریباً مارننگ میں، کیونکہ اس وقت آکسیجن کی بہتات ہوتی ہے، تو آکسیجن آپ نے لینی ہے. اسی 1 گھنٹے کے دوران آپ سورہ رحمان کی تلاوت سنیں اور اپنی نتنوں میں، نوسٹرلز میں تقریباً 3 قطرے زیتون کے تیل کے وہ ڈالیں، اور وہ ایسے 3 قطرے ہونے چاہیے کہ آپ کے وہ حلق تک، یہاں تک آپ کو محسوس ہو کہ وہ. تو یہ آپ نے صبح. اچھا، پھر اس 1 گھنٹے کے دوران آپ چائے پسند کرتے ہیں چائے پئیں، قہوہ پسند کرتے ہیں قہوہ، جوسز، پانی، اینی تھنگ، کہ آپ وہ 1 گھنٹے کے دوران، 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے دوران، جب تک دھوپ آپ کے بالکل آ نہیں جاتی، تو آپ جو ہے وہ یہ ان فلوئڈس کا استعمال کریں. اس کے بعد جیسے میں نے بتایا سورہ رحمان کو آپ نے سننا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ، جتنی حسب توفیق کا آپ سن سکتے ہیں، کیونکہ اس کا سودنگ ایفیکٹ بہت زیادہ میں نے فیل کیا. تو خاص طور پہ جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی تلاوت ہوتی ہے، تو وہ کیونکہ اس کا ترجمہ ہمیں سب کو آتا ہے، تو وہ بندہ اپنے آپ کو بہت ریلیٹ کرتا ہے اپنے خدا اللہ کے ساتھ. تو سورہ رحمان کی تلاوت ضرور سنیں. پھر اس کے بعد بریک فاسٹ، اس میں جو آپ کا دل کرتا ہے کھائیں. پہلے 7 دن، تقریباً 11 دن میں کہوں گا کہ کھانے کا دل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی آپ نے پانی کا تو، فلوئڈز کا تو استعمال کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے جوسز، فریش جوسز پینے ہی پینے ہیں، جس کے اندر آپ ادرک بھی ڈالیں، آپ پودینہ بھی ڈالیں، اور جتنا اس کو ہیلدی آپ رکھ کے پی سکتے ہیں. کھانا آپ کا پہلے تقریباً 11 دن بھوک آپ کی ختم ہو جاتی ہے. میری ہوئی تھی، کہ شاید کچھ لوگوں کی نہ ہو، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فلوئڈ کے ساتھ ساتھ کھانے کا بھی آپ نے. تو ناشتے میں میں زیادہ تر 2 انڈے بوائل، جس میں زنک مجھے مل جاتا تھا، اور ساتھ اپنے بریڈ یا روٹی، اور ساتھ جیم اور بٹر اور شہد لگا کے. یہ میرا نارمل ناشتہ ہے، تو وہی میں کرتا رہا. دلیا اگر کبھی کبھی آپ جو کا دلیا اگر مل جائے تو ٹھیک، بنا سکیں وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اچھا خاصا ہیوی ناشتہ آپ نے کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ بخار چڑھ رہا ہے، تو پیناڈول 6 آورلی کھانی ہے آپ نے، اور اس میں آپ نے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کا بخار کم ہو رہا ہے. میں ایک چارٹ بنا لیں کہ آپ صبح شام کتنا آپ کو بخار ہو رہا ہے. جیسے میں ہارٹ پیشنٹ تھا تو میں ساتھ بلڈ پریشر بھی چیک کرتا رہا. تو ایک چارٹ بنا لیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی بیماری آپ کو کس طرف لے کے جا رہی ہے، اور اکارڈنگلی آپ اپنے کارڈیالوجسٹ سے یا کسی معالج سے آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے جیسے آپ کے ریسیڈ ہوتے جاتے ہیں سمٹمز، تو ویسے ویسے آپ اپنی پیناڈول کو کم کر سکتے ہیں. لیکن میں نے اس کو میں نے ایکچولی پیناڈول ہی سے علاج کیا. باقی میری جو میڈیکیشن تھی ہارٹ کی وہ اسی طرح وہ چلتی رہی. پھر اس کے بعد اسٹیم بہت ضروری، تقریباً دن میں 3 دفعہ
آپ اسٹیم لیں، اور کیونکہ اسٹیم میں نے یہ دیکھا ہے، جیسے تھوڑا سا سائنس کا بھی مجھے پرابلم تھا، تو وہ اس نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا مجھے ناک کھولنے میں، سانس لینے میں، تو اس لیے اسٹیم بہت ضروری ہے۔ پھر دوپہر کا کھانا آ جاتا ہے، جو دل آپ کا کرے ہیلدی کھانا کھائیں، اگر سبزیاں اویلیبل ہیں، فروٹ اویلیبل ہے، روٹی ضرور کھائیں چکن کے ساتھ، یا جو آپ کا اویلیبل ہے اس کو اچھا کھانا کھائیں۔ اسی طرح شام کو کہوہ، سنا مکھی کا میں نے شروع میں 4-5 دن استعمال کیا، کافی لوگوں کو اس سے لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں ہوئے، لیکن پھر بھی کوئی تقریباً 7 دن استعمال کرنے کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ جو نوسٹرل میں زیتون کا تیل ڈالنا ہے، یہ میں نے بہت مفید اس کو پایا ہے۔ دن میں 3 دفعہ، صبح دوپہر شام، اسٹیم مطلب صبح دوپہر شام جب بھی موقع ملے۔ تو باقی پیناڈول، یہ میری ذاتی رائے کے مطابق یہ 3-4 چیزیں، اور سب سے امپورٹنٹ آپ کا سائیکلوجیکلی آپ کا فٹ رہنا، مورال آپ کا ہائی رہنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس بیماری میں۔ اس کے علاوہ فریش جوسز میں نے کہا، انٹیک فوڈ کی دہی کا استعمال لنچ میں جتنا زیادہ کر سکتے ہیں، اور جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ اتنے فٹ ہو گئے ہیں کہ آپ ہلکی پھلکی واک کر سکتے ہیں، تو آپ واک کریں۔ اس دوران جیسے میں نے کہا 21 دن بہت لمبے ہوتے ہیں، تو اچھی موویز دیکھیں، کتابیں پڑھیں، نماز پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اس وائرس سے نبٹنے کا ہمت دے۔ ہر ایک کو لگنا تو ہے، تو اس کا یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا امیونٹی سسٹم اتنا اچھا ہو جائے کہ ہمارے جو اہل خانہ ہیں، اگر ان کو یہ وائرس آ جاتا ہے تو ان کو جو ہے ان میں اتنی امیونٹی ہو، قوت مدافعت ہو کہ وہ اس سے نبر آزما ہو سکیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری چند باتیں یہ پسند آئیں گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کوئی نزدیکی اس وائرس میں مبتلا ہے تو شیئر کریں، شاید اس کی کچھ مدد ہو سکے۔ السلام علیکم۔